باغی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ہمدوش عدنان۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ واقعات اور سانحات سے بھری پڑی ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جو کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم جناب غلام عباس صاحب سے۔ جی، میرا نام ہے بریگیڈیئر غلام عباس امان، تحصیل تلہ گنگ سے میرا تعلق ہے، اور ہم بفضل خدا 5 سگے بھائی فوج میں افسر تھے۔ واہ ماشاء اللہ۔ اور ہم نے 48 سے لے کر آج تک جو بھی کوئی سانحہ ہوا ہے، جہاں ملک کو ضرورت پڑی ہے، ہم نے زبانی نہیں پریکٹیکلی ملک کو خون دیا ہے۔ ہر ایک اس سانحے میں ہم نے حصہ لیا، اور آج تک ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک گھر میں ہمیں 9 آپریشنل ایوارڈز دیے گئے، جو کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستان میں ایسا ایک گھر ہو جس کے پاس 9 گیلنٹری ایوارڈز ہوں۔ واہ۔ اور ان میں 3 الحمدللہ میرے پاس ہیں، 3 میرا بھتیجا ہے اس کے پاس ہیں، میرے ایک چھوٹے بھائی مجھ سے کیپٹن جو کہ SSG میں کمانڈوز میں تھے، شہید ہوئے، ان کے پاس ہے۔ 2 میرا بیٹا جو کہ CSS افسر ہے فارن سروس میں، 2 گیلنٹری ایوارڈ اس کے پاس بھی ہیں۔ تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ تلہ گنج سے ہے، تو اسے شہیدوں اور غازیوں کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کیا یہ سچ ہے؟ سچ نہیں جی، یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے، اور قبرستان، ہر قبرستان میں آپ کو شہیدوں کے قبریں ملیں گی، اور یہی ہمارا فخر ہے، اور اس چیز کو ہم اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں بہت سارے معصوم بچے جو ہے شہید ہوئے تھے، تو اب ہم اگر دیکھا جائے کہ وہ بس اس ٹائم کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، یا جب یہ تاریخ آتی ہے وقت کے اندر یہ دہرائی جاتی ہے تو پھر، لیکن بعد میں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ بہت سارے دہشت گردی کے جو ہے واقعات اور بھی نظر آنے کو ملے ہیں، تو اس پر جو ہے آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ جی، میرا اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی، اس سانحے سے، APS کے سانحے سے پہلے، لیکن اس وقت آرمی نے یا پوری قوم نے اس کو اس سیریس طریقے سے نہیں لیا جیسے اس واقعہ کے بعد لیا، اور بفضل خدا جہاں پہ رشیا بھی فیل ہوا، امریکہ بھی فیل ہوا، وہاں پہ ہماری فوج نے اب بہت حد تک اس کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں بھلایا، اور آج بھی آپ کی آرمی لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان لوگ، اگر کوئی بچے کچے جو لوگ ہیں، ان کو کیفرے کے دار تک فوج پہنچائے گی۔ اچھا، واہ ماشاء اللہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کا ایک جذبہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ پینک ہو رہا ہے، ہر حوالے سے اس کو پینک کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ، تو اس پر آپ کا کیا طرز عمل ہے؟ میرا جی اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے ایلیمنٹس پاکستان جب بنا اس وقت بھی تھے، اور وہی ایلیمنٹ آج تک بھی ہیں، جن میں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ولی خان والا خاندان، اچک زئی والا، اور مولانا فضل الرحمان، بلکہ مولانا فضل الرحمان کے والد نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بنانے میں ہاتھ پلیت نہیں کیے تھے، تو یہ وہ ایلیمنٹ آج بھی آ رہے ہیں، اور وہ، لیکن ان کو انشاءاللہ بفضل خدا ہماری قوم پورے طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ان کے اوپر ہم بہت جلد قابو پا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ ہم اب جانتے ہیں کہ 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ بھی جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ نے اس میں سروسز بھی سر انجام دی تھیں، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مودی نے اس ٹائم پہ بھی ایک بیان دیا تھا جو کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے، بنگلہ دیش کی سپورٹ میں انہوں نے بہت سارا جو ہے تعاون کیا تھا، تو آج بھی پاکستان کے خلاف ہے مودی، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بنگلہ دیش کا واقعہ تھا وہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کو اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے، بہت سی غلطیوں کے باوجود
کہ اس میں جب آپ نے الیکشن کروایا ایسٹ پاکستان ملک میں تو عوامی لیگ ڈیموکریسی میں وہ جیتی الیکشن، آپ نے ان کو حکومت نہیں بنانے دی. بھٹو چاہتا تھا وزیر اعظم بننا اور یا خان چاہتا تھا پریزیڈنٹ رہنا. ان دو آدمیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹا اور یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا. آپسی لڑائی کی وجہ سے ہی بیسیکلی یہ کام ہوا. آپس کی لڑائی، یہ آپس میں اگر نہ لڑتے تو ملک کبھی نہ ٹوٹتا، لیکن خدا نخواستہ اگر کبھی وہ علیحدہ بھی ہوتے تو وہ باعزت طریقے سے ہونا تھا. جو یہ سانحہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے. بالکل، یہ ہماری ہسٹری کی سب سے شرمناک بات ہے. لیکن اب جب سب کچھ علیحدہ ہو گیا ہے، سب پاکستان اپنی جگہ، بنگلہ دیش اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ، تو اب جو ہے اب مزید حالات میں کیسے ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے ساتھ تو آپ تجارت کے علاوہ اور نارمل آپ جو یہ ہے ڈپلومیٹک یا اکنامک حالات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بہتر. بٹ جہاں تک اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کو، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جتنا خطرہ اندرونی ایلیمنٹ سے ہے اتنا باہر سے نہیں ہے. باہر بفضل خدا آپ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اس میں کوئی شک آپ نہیں. اٹامک پاور ہے اور کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو باہر سے نقصان پہنچائے. آپ کو اندر کے جو ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر خیال کرنا ہوگا اور ان سے آپ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. اچھا، ویسے آپ نا چہرے سے بڑے جو ہے انرجیٹک معلوم ہوتے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے؟ اس کا جی میں سمجھتا ہوں میری ابھی 77 ایئر اچھا ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صاف ستھری زندگی گزاری ہے اور آج تک بھی نہ کسی کے متعلق برا سوچا ہے اور نہ کیا ہے. برا کرنا تو بڑی بات ہے، برا سوچا بھی نہیں کسی کا، اور سمپل زندگی گزاری ہے تو اللہ بڑا راضی ہے. اچھا، ویسے میں آپ سے نا انسپائر ہو گیا اور میں نے بھی ایسی مونچھیں رکھنی ہے. تو آپ مجھے رکھیں جی. مجھے رکھنے میں کوئی اگر جو چیز پسند آئے بندہ اپنے آپ کو حق ہے، کوئی نو باڈی کین اسٹاپ. بالکل ایسے. ویسے جو ہے بہت سارے جو آرمی آفیسر ہیں ریٹائر ہونے کے بعد پیٹ باہر یہ آپ روزانہ لگتا ہے ورزش کرتے ہوں میں ریگولر واک کرتا ہوں 1.5 سے 2 گھنٹے. اچھا، واو. واک، جاگ اور تھوڑا ایکسرسائز بھی، یا میں پھر گولف کھیلتا ہوں 2-2.5 گھنٹے. یہ میرا روٹین ہے. واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور آپ لوگوں کو بھی ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. آپ لوگوں نے تکلیف کی، آپ لوگ آئے. اٹس مائی آنر اینڈ پلیئر. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ والا جو آج کا دن تھا یہ بہت زیادہ جو ہے ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، جس میں بہت سارے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا. تو ہم اس چیز کا افسوس ساری زندگی ہی کرتے رہیں گے. لیکن میری یہ سب سے گزارش ہے، ہماری پاکستان کی آرمی سے گزارش ہے، ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اپنی اس تحفظ کو، اپنی طاقت کو اتنا بڑھا دیں کہ کوئی بھی بندہ اندرونی یا بیرونی کسی بھی قسم کی چیز پر کوئی بری آنکھ نہ رکھے. اور دیکھتے رہیے باغی ٹی وی. تھینک یو سو مچ.